نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہمیں نصیب فرمائے اور اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت بھی فرمائے اور اسے اللہ خوب ترقی بھی عطا فرمائے. گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو دولت ہے یہ بن مانگے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور جتنی بھی نعمتیں انسان کے پاس ہیں ان نعمتوں میں سب سے قابل قدر اگر کوئی نعمت ہے تو وہ یہ ایمان کی نعمت ہے. اب اس کی جتنی بھی حفاظت کی جائے، اور حفاظت جب ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کی حفاظت کے ذرائع کو اختیار کیا جائے. اس ایمان کی حفاظت کے دو ذریعے ہیں. ایک اس ایمان کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے وہ نیک عمل ہے، عمل صالح، اور دوسرے اس ایمان کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. جیسے سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، اور پھر فرما دیا کہ تمام انسان خسارے کے اندر ہیں. لیکن آگے کچھ تخصیص فرمائی کہ اس خسارے سے بچا ہوا کون ہے؟ الا الذین آمنوا، کہ جو اللہ پر ایمان لائے. لیکن خالی اتنے کہنے پر اللہ نے کفایت نہیں کی الا الذین آمنوا، نہیں، آگے فرمایا وعاملوا الصالحات، کہ جس نے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کیا. کیونکہ ایمان کے ساتھ جو عمل صالح ہے یہ اس ایمان کو ترقی دینے کا ذریعہ ہے. اگر نفس ایمان تو ہوا لیکن اس کے ساتھ اگر عمل کا اہتمام نہ ہوا تو پھر یہ ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور جب ایمان کمزور ہوگا تو پھر نوبت کہاں پہنچے گی؟ نوبت یہ پہنچے گی کہ نیکی سے طبیعت ہٹنے لگے گی اور گناہوں کی طرف طبیعت چلنے لگے گی. کس وجہ سے؟ کہ ایمان کمزور ہے. جیسے ہر چیز کے لیے ایک غذا ہوتی ہے. زمین میں اگر کوئی فصل لگاتا ہے تو فصل لگانے کے لیے اس زمین کی صفائی بھی کی جاتی ہے، زمین کو نرم بھی کیا جاتا ہے، اس زمین میں بیج بھی ڈالا جاتا ہے. لیکن اس بیج ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کو غذا بھی دی جاتی ہے کھاد کی شکل میں. اگر اسے غذا نہ دی جائے تو وہ جو بیج اندر لگا ہوا ہے بغیر غذا کے وہ بیج کارآمد فصل لے کے تیار نہیں ہوتا. کارآمد فصل کب آتی ہے؟ کہ بیج ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کو غذا بھی دی جائے. تو اللہ تعالی نے جو ایمان کا جو بیج ہے وہ تو ہمیں عطا فرمایا ہے، لیکن اس کی جو غذا ہے، اس کی جو کھاد ہے، غذا، وہ کیا ہے؟ وہ عمل صالح ہے. کہ اگر عمل صالح ہوگا تو پھر نیکیوں کی فصلیں لگیں گی، اور وہ نیکیوں کی فصلیں کیسی ہوں گی کہ آخرت میں جا کر اس کا ثمرہ ملے گا، آخرت میں جا کے اس فصل کو کاٹے گا. اور اگر کوئی نیکی کی فصل ہی نہ لگائے اور اس امید پر بیٹھا رہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے اور اللہ سب معاف کرنے والا ہے، اللہ جنت دینے والا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. کیونکہ جو چیز انسان بوتا ہے وہی چیز کاٹتا ہے. گندم از گندم برویت جو سے جو از مکافات عمل غافل مشو، کہ بھائی گندم بوئے گا تو گندم کاٹے گا اور جو بوئے گا تو جو کاٹے گا.
ایسا نہیں ہے کہ جو بونے کے بعد امید یہ رکھے کہ گندم کی فصل ملے گی، یہ تو حماقت کی بات ہے۔ تو الا الذین آمنوا کے بعد کیا فرمایا؟ وعملوا الصالحات، کہ ایمان کے ساتھ جس چیز کا جوڑ ہے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، وہ عمل صالح ہے، عمل صالح۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ نیکی پر خود بھی چلنا اور نیکی پر دوسروں کو چلانے کی کوشش کرنا، اور خود بھی برائی سے بچنا، تواصی بالصبر، اپنے آپ کو برائی سے روک لینا، نیکی پر جما دینا، اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنے کی کوشش کرنا۔ اب جو شخص خود نیکی پر چلنے والا ہوگا وہی تو کسی کو نیکی پر چلا سکتا ہے۔ اگر خود آدمی بد عمل ہو اور وہ یہ چاہے کہ میں کسی کو نیکی کے راستے پر لے آؤں، تو اس کی بات میں اثر اور تاثیر نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک کہ خود نیک نہ بن جائے اور جب تک خود برائی سے نہ رک جائے۔ اگر کسی کو برائی سے روکنا چاہے گا اور خود برائی کے اندر مبتلا ہوگا، اس کی بات کے اندر اثر نہیں ہوگا۔ لوگ یہ کہیں گے کہ میاں خود تو یہ برائی کا کام کرتا ہے اور ہمیں روک رہا ہے۔ اس لیے ایمان کی جو حفاظت ہے، میں یس کر رہا ہوں کہ ایمان کی حفاظت اس کی غذا سے ہوگی، اور اس ایمان کی جو غذا ہے وہ نیک عمل ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہی وہ حفاظت کا دائرہ ہے کہ اس دائرے کے اندر ہمارا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اسی نیت سے اس کتاب کے درس کا آغاز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لاڈلے صحابی حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا ایسی حالت میں شرف حاصل رہا کہ ہم طاقتور جوان تھے، ابھرتی ہوئی جوانیاں، طاقت۔ ہم نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ایمان سیکھا، پھر جو ہم نے قرآن سیکھا تو ہمارا ایمان بڑھتا ہی رہا، بڑھتا ہی رہا۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان تو ہمیں موروثی طور پر مل گیا، لیکن اس کے بعد ہمیں جو ایک نسخہ کیمیا دیا گیا، وہ نسخہ کیمیا کیا دیا گیا؟ قرآن مجید ہمیں دیا گیا۔ اور یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ قرآن مجید دستور حیات ہے، دستور زندگی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ بس یہ قرآن اللہ نے ہمیں دے دیا، اب اس کے احکامات کے تابع اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اس کے حلال کو حلال سمجھنا ہے، اس کے حرام کو حرام سمجھنا ہے، اس کی تعلیمات پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ ایمان تو میرے پاس ہے، اب مجھے قرآن کی کیا ضرورت ہے، تو بھائی قرآن اس ایمان کو بڑھانے کے لیے تو ہے۔ جب صحابہ سے مضبوط قوی کس کا ایمان ہوگا؟ لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا، یعنی کفر سے اسلام کی طرف آئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے قرآن کو سیکھا۔ اور قرآن کو سیکھنے کا مطلب کیا تھا؟ قرآن کو سیکھنے کا مطلب خالی قرآن کا ترجمہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سیکھ کر قرآن پر عمل کیا، اور جب عمل کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا ایمان بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ آج اگر ہم اس قرآن کے تقاضوں کو پورا کریں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دو چیزیں، جب تک اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک فرمایا قرآن مجید فرقان حمید، اللہ کا یہ کلام، اللہ کے سینے کا کلام جو مخلوق نہیں ہے، پر انوار بھی ہے، پر تاثیر بھی ہے، اللہ کا یہ قرآن۔ آج تو افسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی لوگ تلاوت نہیں کرتے، حالانکہ روز مرہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس سے بہتر ذکر اللہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے اندر کی چیز ہے، اور یہ قرآن بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے۔
کیونکہ جس کا کلام ہوتا ہے اس کلام کو جب پڑھا جاتا ہے تو صاحب کلام سے اس کا رابطہ ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات ہے کہ اس کلام کی برکت سے صاحب کلام سے رابطہ ہو جائے. لیکن آج افسوس ہے کہ باتیں کرنے کی فرصت تو بہت ہے لیکن قرآن مجید کی تلاوت کی فرصت نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو میں قرآن تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ یہ ہدایت کا نسخہ ہے، یہ قرآن بھی ہے، یہ فرقان بھی ہے. فرقان کسے کہتے ہیں؟ حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، اس چیز کو ظاہر کرنے والا. یہ حق ہے، یہ باطل ہے. تو یہ قرآن بھی ہے اور یہ فرقان بھی ہے. قرآن کہتے ہیں کہ جس کی تلاوت کی جائے، جس کو پڑھا جائے، اور فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان امتیاز کو قائم کرنے والا. پہلی چیز قرآن ہے. اور دوسرے فرمایا کہ میرا طریقہ، میری سنت، جب تک اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگی. اور مسلمانوں کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے، ہمارا ماضی اس بات کا شاہد ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اپنے نبی کے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑا، ان طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اللہ نے مسلمانوں کو عزت بھی عطا فرمائی، شوکت بھی عطا فرمائی، غلبہ بھی عطا فرمایا. کس وجہ سے؟ اپنے نبی کی غلامی کی وجہ سے، اپنے نبی کے طریقوں پر چلنے کی وجہ سے اللہ نے عزت، شوکت، غلبہ عطا فرمایا. اللہ نے اسلام کے کلمے کو بلند فرمایا، اعلیٰ کلمت اللہ کو بلند فرمایا. لیکن جب ان طریقوں کو لوگ چھوڑنے لگے اور غیروں کے طریقے زندگیوں کے اندر آنے لگے تو ظاہر ہے کہ ایک طریقہ اللہ کے محبوب کا طریقہ ہے، ایک زندگی اللہ کے محبوب کی زندگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑھ کر محبوب ہیں. اللہ نے اس کائنات کو آپ کی وجہ سے بنایا، آپ وجہ خلق کائنات ہیں. تو پھر آپ کے طریقے محبوب نہیں ہوں گے؟ یقیناً محبوب ہوں گے. اور اللہ نے تو قرآن میں بھی کہہ دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، تو بھائی اس محبت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت، وہ چاہت کیسے حاصل ہوگی؟ فَاتَّبِعُونِي، پس میرا اتباع کرو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا. اس اتباع کا ثمرہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اس اتباع کا ثمرہ محبوبیت ہے. اور جو اللہ کا محبوب بن جائے تو بھائی پھر اسے دنیا میں کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ جسے اپنا پیارا بنا لے تو بس جو بادشاہ کا مقرب بن جائے تو پھر اسے وزیر کا مقرب بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بادشاہ کا مقرب بن گیا. تو جو رب العالمین اور احکم الحاکمین کا مقرب بن گیا، اللہ اس سے محبت کرنے لگا، پھر کسی اور کی محبت اور تعلق کی کیا ضرورت ہے؟ تو دو چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کلام اللہ، اللہ کا یہ قرآن، اور دوسرے فرمایا کہ میرا طریقہ. آج ان دونوں چیزوں کے اندر اگر دیکھا جائے امت نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے. قرآن کی یاد کب آتی ہے؟ رمضان میں آتی ہے کہ رمضان آیا تو چلو کچھ تلاوت کر لیں. حفاظ کی بھی یہ کیفیت ہے کہ رمضان سے پہلے فکر ہوئی کہ مصلی سنانا ہے تو قرآن یاد کرنے بیٹھ گئے، اور جہاں رمضان رخصت ہوا تو قرآن کو بھی چھوڑ دیا. تو یہ قرآن کے ساتھ وفا نہیں ہے، یہ قرآن کے ساتھ بے وفائی ہے. جبکہ قرآن تو اتنا با وفا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کا سفارشی ہوگا. اور سفارشی بھی کیسا ہوگا؟ سفارشی ایسا ہوگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا. یہ جھگڑالو بھی ہے، اللہ سے جھگڑا کرے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے، اور اللہ سے جھگڑ کر اپنے پڑھنے والے کو جنت میں لے جائے گا. یہ قرآن جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہ جو نابالغی کی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑ کر اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گے. اپنے والدین کا دامن پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں جنت میں لے کے جانا ہے.
ایسے والدین جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، لیکن ان کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو نابالغی کی عمر میں انتقال کر گئے، اللہ نے انہیں ذخیرہ آخرت بنا دیا۔ قیامت کے دن وہ اللہ سے جھگڑیں گے اور جھگڑ کر اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو قرآن ایسا سفارشی ہے، اور اس دن وہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ اس دن تو پیدا کرنے والی ماں بھی انکار کر دے گی کہ میں تجھے پہچانتی نہیں، اور ایک ایک نیکی کے لیے آدمی مارا مارا پھر رہا ہوگا کہ کوئی ایک نیکی مجھے دے دے میرا کام بن جائے، لیکن کوئی ایک نیکی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں اس کا نقشہ بیان کیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب چھوڑ دیں گے، ماں بھی چھوڑ دے گی، باپ بھی چھوڑ دے گا، بھائی بھی چھوڑ دے گا، بیوی بھی چھوڑ دے گی، جس بیوی کے لیے اللہ کو ناراض کرتا تھا وہ بھی چھوڑ دے گی، جس دوست کے لیے اللہ کو ناراض کرتا تھا وہ دوست بھی چھوڑ دے گا۔ اور ایسا چھوڑیں گے کہیں گے ہمیں تو اپنی پڑی ہے، ہم تجھے اپنی نیکی کہاں سے دے دیں بھائی، ہمیں تو اپنی فکر ہے۔ اس لیے آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جو اپنا وقت ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں، یاری دوستی رشتہ داری، ارے بھائی اس وقت کو کارآمد بنانا چاہیے، اس وقت کو اللہ کی رضا میں استعمال کرنا چاہیے، فضولیات سے بچانا چاہیے کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس انسان کی زندگی کا ایسا بیش بہا گوہر ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کوئی اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ صحابہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور پھر اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا ایمان بڑھتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ آج سے ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پرور ایمان افروز زمانے کو اپنا امام بناتے ہوئے، وہ زمانہ آپ کا جو ایمان کا زمانہ تھا، خیر کا زمانہ تھا، اس زمانے کو اپنا امام بناتے ہوئے ایمان سیکھیں، اور ایمانی طاقت و نورانیت کے ذریعے جن برکات و ثمرات سے خیر القرون کے نفوس قدسیہ نے جی بھر کر فائدہ اٹھایا، ہم بھی اس پرفتن دور میں کھلی آنکھوں ایمان کی ان بہاروں کا مشاہدہ کریں۔ اور وہ مشاہدہ آج بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ مشاہدہ صحابہ کے زمانے میں تھا اور آج نہیں ہے، نہیں، آج بھی ایمان کی وہی تاثیر ہے، وہی لذت ہے، وہی حلاوت ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ، لیکن ہے کیا چیز، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان فرمایا کہ ایمان کی وہ لذت، وہ حلاوت محسوس کہاں کہاں پر ہوگی اگر کوئی اسے حاصل کرنا چاہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اپنی نگاہ کو بری جگہ سے روک لے، غلط جگہ سے روک لے، موقع تھا بد نظری کر سکتا تھا، کسی نامحرم کو تک سکتا تھا، گھور سکتا تھا، لیکن اللہ کا ڈر دل میں آ گیا، اللہ کا استحضار آ گیا کہ کوئی تو مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا بھی ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ ارے ہم تو تمہاری نظروں کی خیانت کو پہچانتے ہیں، ان نظروں میں کیا خیانت ہے اس کو جانتے ہیں، اور کیا تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو موقع تھا، دیکھ سکتا تھا، لیکن ایک استحضار قائم ہو گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مراقبہ احسانی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا، اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اللہ کو دیکھتا تو کیسی عبادت کرتا، اگر تو اللہ کو دیکھتا تو کیسے گناہ سے بچتا۔ بس اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، تو تجھے تو گناہ سے بچنا چاہیے۔ اور آج کیمرے کی جو آنکھ ہے نا، کیمرہ، اس کیمرے کی آنکھ نے اس چیز کا سمجھنا اور آسان کر دیا، جدید ایجادات ہے نا، اس نے آسان کر دیا کہ ایک دفتر میں کیمرہ لگا ہوا ہے، سڑک پر کیمرہ لگا ہوا ہے، گاڑیوں کی سپیڈ کو چیک کر رہا ہے، جہاں کیمرے کا سائن آتا ہے آدمی اپنی سپیڈ کو لمٹ میں لے آتا ہے، کیوں کہ کیمرہ تصویر لے لیتا ہے، اور تصویر لیتے ہی فوراً جرمانے کا میسج آ جاتا ہے، جی آپ پر اتنا جرمانہ ہو گیا۔ تو اس کیمرے کی آنکھ کا ڈر ہے
کہ یہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. ایک آدمی اپنے دفتر میں بیٹھا ہے، اس کا افسر اس کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن کیمرہ لگا ہوا ہے. اب ممکن ہے دیکھ بھی رہا ہے، ممکن ہے کہ نہیں بھی دیکھ رہا، لیکن اس شخص کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے کوئی بے احتیاطی کی، یہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے. آدمی غلطی سے بچتا ہے، بے احتیاطی سے بچتا ہے، تو بھائی کیمرہ تو چوک بھی سکتا ہے، کیمرہ تو خطا کھا بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے، کائنات کا نظام ایسا ہے کہ اللہ کی نگاہ خطا نہیں کھاتی، اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا. تو اگر یہ استحضار قائم ہو جائے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر خلوت ہو، جلوت ہو، مجمع ہو، کہیں بھی ہو، پھر اللہ کی نافرمانی کا صدور نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حلاوت اور لذت کی پہچان بیان کی. فرمایا کہ جب اپنی نگاہ کو آدمی غلط جگہ سے روک لیتا ہے، تھوڑا مجاہدہ ہے، مشقت ہے، جی تو چاہتا ہے کہ دیکھ لے، لیکن اللہ کا خوف مانے ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے. اور اللہ کا اتنا ہی خوف مطلوب ہے، اللہ کا اتنا خوف مطلوب نہیں ہے. آدمی کہیں کپڑے پھاڑ لے، کہیں جنگلوں میں نکل جائے، کس لیے؟ جی اللہ کا ڈر ہے. نہیں، اتنا اللہ کا خوف مطلوب نہیں ہے. خوف مطلوب کی حد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. یا اللہ میں آپ سے آپ کا اتنے خوف کا سوال کرتا ہوں، اتنے ڈر کا سوال کرتا ہوں جو میرے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے. بس اتنا خوف چاہیے، اس سے زیادہ خوف مطلوب نہیں. کیونکہ جب حد سے زیادہ خوف بڑھتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا جی خوف تو بہت اچھی چیز ہے، جتنا چاہے ہو. نہیں، اچھی چیز نہیں ہے. اس کا اعتدال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا بیلنس کیا ہے، اعتدال کیا ہے. اتنا کہ نافرمانی سے رک جائے. کیونکہ اگر یہ حد سے بڑھتا ہے، تجاوز کرتا ہے، آدمی کے اندر مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر حد سے کم ہوتا ہے تو بے خوفی آ جاتی ہے، پھر نہ کسی چیز سے ڈرتا ہی نہیں. حد سے کم ہونے کی علامت اور بڑھنے کی علامت. لیکن اعتدال کیا ہے؟ بس گناہ سے رک جائے، گناہ سے باز آ جائے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی نگاہ کو روک لیا، روکنا اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ کیسے نظر کو بچائیں، کیسے؟ ارے بھائی اللہ نے ایسے شٹر لگا دیے کہ ایک لمحے سے پہلے، ارادہ کرنے سے پہلے یہ جھک جاتے ہیں. اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے. تو جس نے اس نظر کو بچا لیا، روک لیا، اللہ تعالیٰ اسے با حلاوت عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے. ایسی عبادت جس کی حلاوت، جس کی لذت یہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لے کہ اللہ کیسی لذت اور حلاوت عطا کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر لذت اور حلاوت ہے، اللہ کے ذکر میں لذت اور حلاوت ہے. جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اس کی حلاوت، اس کی چاشنی اسے عطا ہوتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کا نام جب اپنا اثر دکھاتا ہے، جب گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کا نام لیا جائے، پھر دیکھیں کہ دل میں کیا باغ و بہار آتی ہے. تو بھائی یہ ایمان پر بات چل رہی ہے کہ ہمیں اس بات کا عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے کہ اس پرفتن زمانے میں، پر آشوب ماحول میں، کہ جہاں پر قدم قدم پر ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ایمانوں کو چرایا جا رہا ہے، ایسے ماحول کے اندر ہم اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کو بڑھائیں، اور پھر ان بہاروں کا، ان انوار اور برکات کا مشاہدہ کریں جو صحابہ کے زمانے میں تھیں. آج بھی اس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ کچھ اپنے نفس سے لڑنا ہوگا، کچھ مجاہدہ مشقت کرنی ہوگی، پھر اللہ وہ لذت اور حلاوت عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ذکر حبیب کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما ایمان کی حلاوت ایمان کی چاشنی یا اللہ ہمیں نصیب فرما اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا آپ کے طریقوں کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ صحابہ کی خلفائے راشدین کی اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا یا اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو ساری انسانیت کو کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما یا اللہ اس کے متاثرین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما مشکلات کو آسان فرما سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما رزق حلال عطا فرما آسان عطا فرما برکت والا عطا فرما یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بیکاری بنا اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما اعضاء کی سلامتی عطا فرما ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا ہر قسم کی دہشت گردیوں سے فرقہ واریت سے مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں سامعین ہیں سب کے گھروں میں یا اللہ نعمتیں راحتیں برکتیں عطا فرما نعمتوں کی فراوانی عطا فرما خوشحالی عطا فرما ہر قلت اور دقت سے حفاظت فرما ہر ابتلا اور آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا آپس میں محبتیں الفتیں پیدا فرما نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما یا اللہ سب کی اولادوں کا مستقبل تابناک بنا اولاد کو والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا صدقہ جاریہ بنا
والدین کو اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد میں جماعت آئی، ان کا آنا ہمارے حق میں، ہماری بستی کے حق میں مبارک فرما۔ اس محنت کو یا اللہ قبول فرما، اخلاص عطا فرما، نفسانیت سے بچا، اعجاب نفس سے حفاظت فرما، دین کے ادنا سے خدام میں ہمیں شامل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو اپنے پیارے دین کے لیے قبول فرما، دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم۔ آمین برحمتہ۔